بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 20واں میسج، پہلا پوائنٹ ہے قرآن۔ قرآن کی تعلیم و تعلم میں مصروف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میری یاد اور مجھ سے سوال کرنے سے روکے رکھا، میں اسے سب مانگنے والوں سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ یعنی جو دن رات قرآن حکیم کو پڑھنے یا پڑھانے میں مصروف ہے اور اسے اللہ سے سوال کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، اور پھر اللہ کی یاد کے لیے بھی بہت زیادہ وقت ذکر اذکار کے لیے نہیں نکال سکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو سب سے بہترین چیز عطا کروں گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ مصروفیت اللہ کو کتنی زیادہ پسند ہے، کہ اللہ ایسے انسان کے کاموں کو اپنا بنا لیتا ہے، بن مانگے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسے برتری حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے کلام ہیں، کروڑوں اربوں کلام ہیں، لیکن اللہ کا کلام سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والا۔ ایسے ہی جیسے ایک انسان کے مقابلے میں اس کا رب، تو رب العالمین کا کلام ہے سب سے بہترین کلام۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اس کلام کی سچی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پوائنٹ دعا کے حوالے سے، مجھے اپنی ناراضگی سے پناہ دے دیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 6943۔ یا اللہ میں تیری نعمتوں کے زائل ہونے، تیری عافیتوں کے منہ موڑنے، تیری اچانک پکڑ اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بہت خوبصورت، بڑی کمپریہنسو دعا ہے۔ انسان دنیا میں کب چاہتا ہے کہ جو اسے ملا ہے وہ اس سے کھو جائے، لیکن خطرہ تو ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ نعمتوں کے زائل ہونے سے ہمیں بچا لے۔ اور اسی طرح سے انسان عافیت میں ہوتا ہے تو اس کے دل کو بڑا سکون ہوتا ہے، لیکن عافیت کی حالت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی۔ مثلا انسان کسی وقت صحت کی حالت میں ہے لیکن بیماری کے حملے کا ہر وقت خطرہ ہے۔ ایسے ہی اپنے گھروں میں پرسکون رہتا ہے لیکن چوروں کی آمد کا یا ڈاکوؤں کی آمد کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی ایک انسان جو ہے اپنے گھر میں گھر والوں کے درمیان بہت خوش ہے لیکن ریلیشن شپ میں دراڑ آنے کا خطرہ ہے۔ تو عافیت تو انسان کو چاہیے، لیکن عافیت انسان اپنے لیے خود خرید نہیں سکتا، خود اس کے لیے انتظام نہیں کر سکتا۔ جب کبھی کسی کے حالات خراب ہونے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو اس کی بات سمجھ آنی بھی ختم ہو جاتی۔ اپنے پیاروں کو بھی سمجھائے انہیں پتہ ہی نہیں لگتا ہم کیا کہتے ہیں۔ ہاں اللہ ہے جو ہماری بات سمجھا سکتا ہے، ہمیں عافیت میں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے عافیت کی دعا کرنی ہے کہ عافیتیں ہمارے سے کبھی منہ نہ موڑیں، اور اچانک پکڑ اور تمام ناراضگیوں سے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بھی اللہ ہی کی پناہ لینی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ دعائی الفاظ دہراتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ نماز کے حوالے سے آج تشہد کی بات دیکھیں گے۔ جب 2 سجدوں کے بعد دوسری رکعت میں انسان تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، اس وقت یہ الفاظ کہتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تشہد میں انسان اپنے رب سے کہتا ہے کہ سب اچھے کلمات، سب تحفے، سب درود، سب وظیفے، سب اذکار، ہر اچھی بات ہے اللہ آپ کے لیے۔ ایک انسان
جب اللہ سے یہ کہتا ہے التحیات للہ، للہ کی بات کرتا ہے، تو کیا کچھ ہے جو وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے؟ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا مال بھی تیرے لیے، میرے جذبات بھی تیرے لیے ہیں، میری عاجزی اور انکساری بھی تیرے لیے ہے، میرے سارے کلمات تیرے لیے ہیں، اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہی سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اپنے لیے بنایا ہے، اور انسان اللہ ہی کا نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اقرار کرواتے ہیں نماز میں، اور اگر ایک انسان شعوری طور پر اسے محسوس کرے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور کیفیت کے بدلنے سے خشوع آتا ہے۔ چوتھی چیز ہے، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں سلام پھیر کر اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے تھے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی نماز کے مکمل ہونا تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 842۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اونچی آواز میں؟ اگر نہیں کہتے تو رسول اللہ کی اتباع میں ضرور کہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ اور کلمات بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ آج کے دن پہ فقط اللہ اکبر کو ایڈ کر لیجئے۔ خشوع کے لیے نماز کے دوران اپنے کپڑوں کو بار بار نہیں سمیٹنا۔ یوں تو کپڑوں کا معاملہ ہر ایک کے لیے پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے، جس وقت بیٹھتا ہے پھر اٹھتا ہے، تو ظاہر ہے کپڑے تھوڑے اس کے بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر ہمارا تو ڈریس ہی ایسا ہے جس میں کپڑوں کی طرف توجہ ضرور جاتی ہے۔ اٹھنے کے بعد فوراً شرٹ ٹھیک کرنا، پھر دوپٹہ، دوپٹے سے ہٹو تو شرٹ، پھر دوپٹہ لیتے بھی ایسے ہیں کہ دوپٹہ فوراً سرک جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کی کنسنٹریشن خراب کرتی ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے انسان کی۔ تو کوشش ایسی کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا کپڑا لے لیں کہ بار بار اس کو ٹھیک نہ کرنا پڑے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ دنیا کے اکثر ممالک میں نماز کے لیے علیحدہ چادریں بنا لی جاتی ہیں۔ اس چادر کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے آپ حرم میں بھی جاتے ہوں گے، خاص طور پر ملائیشیا اور انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسی چادریں اوپر لے لیتے ہیں، ذرا سا بڑا سکارف۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے یوں سامنے سے سر کے اوپر سے وہ ایک پٹی سی پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، اوپر والا حصہ کور اپ ہو جاتا ہے، اور سکارف جو ہے بیچ میں سے سلا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کو یہ الجھن نہیں ہوتی کہ ادھر سے بازو ننگا ہوا یا ادھر سے سائیڈ ننگی ہوئی۔ وہ تھوڑا سا لمبا سکارف لے لیں تو بڑی سہولت رہتی ہے، یعنی انسان کپڑوں کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا اور کانسنٹریشن رہتی ہے۔ تو خشوع کے لیے کپڑوں کو بار بار نہیں سمیٹنا انشاءاللہ۔ پانچویں چیز ہے اخلاق۔ آج بات کریں گے گمان کے حوالے سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان اچھی عبادت میں سے۔ بہت پیاری بات ہے۔ انسان عبادت اس کو سمجھتا ہے محض جیسے نماز پڑھے تو اس کو عبادت خیال کرتا ہے، روزہ رکھے تو عبادت سمجھتا ہے، حج کرے تو عبادت سمجھتا ہے، زکوٰۃ دے تو اسے عبادت سمجھتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن رسول اللہ نے اچھی عبادت کس کو قرار دیا؟ حسن ظن۔ سچی بات یہ ہے، پوری زندگی پر یہ بات حاوی ہوتی ہے۔ انسان دوسروں کے بارے میں اچھی رائے قائم کر لے، یہ بڑی بات ہے۔ اچھی رائے اگر وہ قائم بھی کر لے ذہن میں ٹکتی نہیں، لیکن برا خیال، کوئی ایک ذرا سی بری بات جو ہے نا فوراً ذہن میں آ جاتی اور رہتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیں، اخلاق کی بربادی میں اس تھاٹ کا، وہ جو فرسٹ تھاٹ آئی ہے نا کسی کے خلاف، اس کا بڑا دخل ہے۔ اور ایک تھاٹ انسان کے اندر کیسی چینج پیدا کرتی ہے۔ جب ایک انسان برا خیال اپنے اندر بٹھا لیتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے، یعنی وہ برا سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر دل کو تکلیف دینے والی بات ہے یا ناپسندیدگی کی بات ہے تو سوچ سوچ کے جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے اس سے اسے تھوڑا اریٹیشن فیل ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ ایسی اینک چڑھا لیتا ہے اسی خیال کی کہ ہر چیز کا جائزہ اسی خیال کے حوالے سے لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بات بڑھتی ہے اور بدگمانی جو ہے وہ کینے میں بدل جاتی ہے۔ غصہ آتا ہے پہلے، کینہ، بغض، حسد، پھر انسان کی زبان بھی خراب ہوتی ہے، تانے دیتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی اسی طرح سے یعنی اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے۔ ایک تھاٹ تھی نا،
اگر اس کو پہلے سے کنٹرول کر لیتے تو ساری زندگی بگڑنے سے بچ جاتی. اپنی گھریلو زندگی کی طرف نظر ڈال کے دیکھیں، اپنی معاشرتی زندگی کی طرف نظر ڈال کے دیکھیں. ہمارے معاشرے میں اس ایک بات کے نہ ہونے نے کتنا رول پلے کیا ہے. حسن ظن کی بجائے بدگمانی جب آتی ہے، گھریلو تعلقات خراب ہوتے ہیں، شوہر بیوی کا تعلق خراب ہوتا ہے، بچوں کے اور پیرنٹس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، پھر اسی طرح سے ریلیٹیوز کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور پوری سوسائٹی کے افراد کے تعلقات ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا غلام تبھی بن سکتا ہے جب اللہ کی مانے، اور اللہ کی ماننے میں عافیت ہے. ایک انسان اگر کسی کے بارے میں پازیٹیولی سوچتا ہے، اچھی بات اپنے ذہن میں رکھتا ہے، تو جب اس سے ملتا ہے اس کو مل کے خوشی ہوتی، اسمائل پاس کرتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا دل بھی پاک رہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس شخص کی نمازوں کا اسے کیا فائدہ ہے جو سارا وقت دوسروں کے بارے میں برا سوچتا رہتا. ساری عبادت ویسٹ نہیں چلی گئی. تو نماز تو پڑھی چند منٹ کے لیے، اور برا خیال رکھا ہمیشہ کے لیے مستقل. پھر اچھی عبادت کون سی ہے جو مستقل کی جائے یا تھوڑی دیر کے لیے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان عبادتوں کی ویلیو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گمان اچھا رکھنا چاہیے. قرآن پاک میں رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کثرت سے گمان کرنے سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو بدگمانی گناہ ہے. بدگمانی سے انسان کا اپنا اخلاق خراب ہوتا ہے اور معاشرتی حالات بگڑتے ہیں. اور حسن ظن سے آپس کی محبت اور تعلقات میں بہتری آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان خود سیٹسفائیڈ رہتا ہے، انتہائی پرسکون. حسن ظن رکھنے والے کے چہرے کے تاثرات ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. بدگمانی انسان کو بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتی ہے. انسان جب بہت زیادہ دوسرے کے بارے میں برا خیال کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے، یہی چیز بعض اوقات اس کے اندر غصہ پیدا کرتی ہے. آہستہ آہستہ لوگ بلڈ پریشر ہائی ہونے کے مریض ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بہت ٹچی ہو جاتے ہیں، تو کچھ اور طرح کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں. یقین کریں ہمارے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو بیسیکلی بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. بدگمانی کی وجہ سے ٹینشن بہت ہوتی ہے. آپ شوگر کے پیچھے بھی اگر جائزہ لینا چاہیں، ٹھیک ہے اس میں وراثتی اثرات ہوتے ہیں، لیکن ٹینشن کے اثرات بہت نمایاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حسن عبادت سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھی عبادت ہے اچھا گمان رکھنا. انشاءاللہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے اور بدگمانیوں کو جگہ نہیں دینی. آخر ہمارا دل ہے، ہمارا شعور ہے، گندگی کی جگہ نہیں ہے. گندا خیال گندی جگہ پر ہونا چاہیے. اپنے دل کو پاک کرنا ہے انشاءاللہ. چھٹا پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. صدقہ غصے کو بجھا دیتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے. یعنی اللہ کی ناراضگی بھی ہو تو صدقے کی وجہ سے دور ہو جاتی. جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، ایسے ہی بندے کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ کے غصے کو بجھانے کے لیے بار بار توفیق عطا فرمائیں کہ ہم بار بار صدقہ کریں. ساتویں چیز ہے آج کیا کریں؟ قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت، مال، صلاحیتیں سب کچھ لگانا ہے. انشاءاللہ اچھا گمان رکھنا ہے، خواہ شیطان کتنا ہی کسی کے خلاف دل میں وسوسے ڈالے. اور تیسری بات ہے مجھ سے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور اس کے غصے کو آواز دیتے ہیں. میں نے اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ.